بہت ہی پیاری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صدیق کائنات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں نے ایک بات دیکھی کہ شرک اور بدعت یہ دونوں خطرناک چیزیں ہیں، بہت خطرناک چیز. اور جانتے ہیں انتہائی بنیادی حدیث ہے یہ سب حضرت عائشہ سے مروی. اللہ کیا جتنی بھی بنیادی حدیث ہے، سائے کی حدیث حضرت عائشہ سے مروی کہ نبی کے سایہ تھا، حضرت عائشہ سے مروی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مر چکے ہیں، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، حضرت عائشہ سے مروی. آپ کے سایہ تھا، حضرت عائشہ سے مروی. میرا پورا لیکچر ہے اس کے اوپر الحمدللہ. اور نبی کو غائب کا علم نہیں تھا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی. کتنی ختم پڑھ دو حدیث، ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. جی کہتا ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو تم سے یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھا، جھوٹ بولتا ہے وہ، اس لیے کہ استدلال میں لائی. اتنا کہنا کافی تھا. دلیل میں آیت لا رہی لا تدرک الابصار، اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی دنیا میں، مرنے کے بعد جنت میں تو دیدار ہوگا. اللہ جب دیدار کی بات آتی ہے تو دل ایسے اچھلنے لگتا ہے. کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھو، کسی خوبصورت عورت کو دیکھو، کسی خوبصورت سین کو دیکھو، کسی خوبصورت بلڈنگ کو دیکھو، کسی خوبصورت چیز کو دیکھو تو کیسا اچھا لگتا ہے. کسی خوبصورت وادی میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں یہ جنت نشاں ہے، جنت جیسی ہے کشمیر. ایسا نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ جھوٹ ہے یہ، اس لیے کہ جنت تم نے دیکھی نہیں. تم کیسے کہہ سکتے جنت جیسی ہے؟ تم نے جنت دیکھی ہے؟ اللہ تصور بھی نہیں کر سکتے. آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں. ارے سننے اور دیکھنے کی بات تو چھوڑیے، دل میں خیال بھی نہیں گزرا جنت کیسی ہوگی. یہ جنت ہے. کہتے یہ جنت جیسی، کہنا نہیں چاہیے، غلط ہے کہنا. یہ جھوٹ بولتا ہے. جنت دیکھی نہیں تو جنت نشاں کیسے؟ جنت دیکھی نہیں جنت نظیر کیسے؟ ایک صاحب کہتے ہیں کشمیر کے بارے میں اگر فردوس بروئے زمین است ہمین است، اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو یہی ہے. جھوٹ بولتا ہے وہ، اس لیے کہ اس نے جنت دیکھی نہیں نا. جنت دیکھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت تیار کر، اللہ کوئی کونا مل جائے اس وہاں آدمی بوڑھا نہیں ہوگا. کچھ کالے رہتے، کچھ پیلے رہتے، کچھ داڑھی والے رہتے، کچھ بھی نہیں ہوتا. داڑھی واڑی نہیں ہوتی وہاں پہ، داڑھی واڑی نہیں ہوتی. جردن مردن ہوتے سب. یہاں تو وہ پھیرتا رہتا ہے، ریزر پھیرتا رہتا ہے. وہاں پھیرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی اس کو کر دیا جائے گا. داڑھی واڑی نہیں آتی اس کے. بال خوبصورت رہیں گے، پورا منظر گرین ہے جنت کا. جی اور کپڑے بھی کس رنگ کے؟ ہرے سیابن خضرم، ہرے. اس لیے کہ جنت کے ہرے منظر سے وہ ٹیلی ہونا چاہیے نا، منظر ہونا چاہیے. آج جنت ہے. اللہ اکبر. پڑھو قرآن میں جنت کیسی ہے. تو کون سی روایت ہم نے ابھی پڑھی؟ ہاں ایک روایت میں نے پڑھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی جو بنیادی روایتیں شرک اور بدعت کے رد سب آپ سے مروی ہیں، صدیق کائنات سے. اللہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت اب دیکھتے ہیں. روایت اس طرح وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام. یہ آجری نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا. کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس کو عزت دی، تو اس نے اسلام کو گرا، اسلام کی عمارت گرانے پر اس کی مدد کی. یعنی بدعتی کی توقیر نہیں ہوتی. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی سخت بات لا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بدعتی کے ساتھ کسی تعظیم کا معاملہ نہیں ہو. کدھر بدعتیوں کی ہم لوگ تعظیم کرتے ہیں. فقد آن علی ہدم الاسلام. یہ دیکھیں اس طریقے کی. اور جہاں تک دنیاوی اثرات ہیں برے، اس کے دیگیں چڑھتی ہیں، کھلایا جاتا، اور وہ بھی غیر اللہ کے نام منسوخ کر دیا. مال کا ضیاع اس کے اندر، مال ضائع ہوتا، توبہ نصیب نہیں ہوتی، مال ضائع ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، عمل خراب ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خیانت کا الزام لگاتا ہے. اتنی ساری باتیں ہیں اس بدعت کی ایجاد میں کہ آپ اگر بدعت کی حقیقت کو اور اس کے برے اثرات اور برے ثمرات کو اگر سمجھ لیں تو کوئی آدمی بھول کر کے بدعت کے قریب بھی نہیں جائے گا. اتنی خطرناک چیز ہے.
تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے ہمیں ڈرایا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بدعت سے بھی ڈرایا ہے۔ ہر خطبے کے اندر کوئی خطبہ ایسا شاید ہو جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بدعت سے نہ ڈرایا۔ تو یہ بدعت کے اوپر چند چیزیں تھیں۔ اچھا، اس کے اثرات بھی کیا ہوتے ہیں؟ ابھی میں نے کہا نہیں، ایک استدلال پر ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ جو اتباع ہے وہ ابتدا نہیں ہے، جو ابتدا ہے وہ اتباع ہے۔ جو رسول سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ اب چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال طلق رکانۃ ابن عبد یزید اخو بنی المطلب امرأته ثلاثا فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم قال فإنما تلك واحدة فارجع إن شئت قال فرجعها فكان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یرى انما الطلاق عند كل طهر رواه احمد في مسند احمد کی روایت پوری کی پوری پڑھ دی گئی اور یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رکانہ ابن عبد یزید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور پھر بڑے غمگین ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے۔ آپ نے پھر کلیئر کیا، فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقتها، کیسے طلاق دی؟ قال طلقتها في مجلس واحد، ایک مجلس میں۔ قال فقال في مجلس، یہ بھی کلیئر کیا آپ نے، 3 طلاقیں دی ایک مجلس میں؟ قال نعم، ایک مجلس میں 3 طلاق دی۔ قال فإنما هي تلك واحدة، یہ ایک ہی طلاق تھی، فرجع ان شئت، چاہے تو لوٹا لے۔ قال فرجع، اس نے رجوع کر لیا۔ یہ دیکھیں رجوع کر لیا، یہاں 3 طلاق کے بعد کیا کیا ہوتا ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں، باقی مفتی صاحب خود اپنے آپ کو پیش کر دیتے، خرچہ نہیں لگے گا، 25-30 ہزار روپے میں ہی کر دیتا ہوں، حلالہ کر دیتا ہوں۔ یہ حلالہ برا وجہ، یہ حلالہ نہیں بلکہ زنا ہے یہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ اگر کوئی دیتا حضرت عمر کی توہین کرتا ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہ نہیں کہا کہ اس طریقے کا حلالہ کرنا ہے، انہوں نے بس ایک پابندی لگا دی تھی کہ اگر 3 طلاق کثرت سے لوگ دینے لگے اب اس عورت کے قریب نہ جائے، ہو گئی طلاق، جب بولے تو اب یہ کہنا کہ وہ حلالہ کرواتے تھے پھر اس کے بعد اس کے لیے جائز کر دیتے، یہ نہیں بات ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ تو زنا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں جو اتباع نہیں ہو سب بدعت کے زمرے میں آتی ہیں، تقلید ہو چاہے یہ ساری چیزوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بدعت کے برے اثرات سے محفوظ رکھے۔